عزیزان گرامی، تو ہم بات کر رہے تھے اس عیسائی کے بارے میں۔ 2 سال میں نے ترکی زبان سیکھی اس بندے کے پاس جس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، شیخ احمد افندی سے۔ 2 سال یہ زبان سیکھنے کے بعد پھر مجھے لندن واپس بلا لیا گیا تاکہ میں اپنی کارکردگی پیش کروں کہ میں نے زبان کس طرح سیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بندہ وہاں جا کر اور اس نے اس زبان سیکھنے میں جو سکہ بٹھایا تھا وہ کوئی کم نہیں تھا۔ زبان کو سیکھنے پر ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو بندہ تھا وہ یہی عیسائی تھا جس کی ڈائری میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لندن میں ان کا اجلاس ہوتا ہے۔ اجلاس میں اب وہ باتیں پھر ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ اب اس زبان کو سیکھنے کے بعد آپ نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو سیکریٹری ان کا اس میٹنگ میں جو ان کو باتیں بتا رہا ہے وہ یہ ہیں، کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ان کمزوریوں کی نشاندہی کرو جو ہمیں ان تک پہنچنے اور ان کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں کامیابی فراہم کرے، کیونکہ دشمن پر ہماری کامیابی کا راز ان مسائل کی شناخت پر منحصر ہے۔ اب جاؤ تو ان سے میل جول کرو اور ان سے لین دین کرو کہ اندر مل جاؤ، کیونکہ آپ اتنی مہارت کے ساتھ وہ زبان ان کی سیکھ چکے ہو، کو پتہ ہی نہیں لگنا کہ آپ غیر ہیں کہ ان کے اپنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ان کی کمزوریاں جان لینے کے بعد تمہارا دوسرا کام ان میں پھوٹ ڈالنا ہے اور ان میں تفرقہ ڈالنا ہے، جدائیاں ڈالنی ہے تاکہ وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ پھر وہ جب آپس میں لڑتے لڑتے کمزور ہو جائیں تو ہم ان پر حملہ کر کے ان پر مسلط ہو جائیں۔ اور ہمیں یہ بھی سکھایا دیا گیا تھا اس میٹنگ میں، اختلافات جو قوموں میں پیدا ہوتے ہیں نا، جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، 5 باتیں ہیں جن کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں: نسلی اختلافات، قبائلی اختلافات، ارضی اختلافات، قومی اختلافات، مذہبی اختلافات۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں اس برِ صغیر میں نسلی اختلافات کتنے ہیں۔ آپ دیکھیں قبائلی اختلافات کتنے ہیں، ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جناب یہ جٹ ہے، وہ بٹ ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ اگر راجپوت قبیلے کا ایک بندہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ ساری قوم مل کر، اگرچہ وہ ظلم پر ہے، وہ مل کر اس کا ساتھ دے کر دوسری قبائل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اتنی جہالت انہوں نے ہمارے اندر پھیلا دی۔ ارضی اختلافات، جاگیروں پر مسائل، قومی اختلافات، یہ پنجابی ہے وہ سندھی ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیز تو ہے نہیں حضرت صاحب، ہم سب ایک ہیں۔ جیسے میری 2 آنکھیں ہیں ویسے بھی آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، جیسے میری ایک زبان ہے ویسے ہی آپ کی ایک زبان ہے، ہم کوئی مختلف نہیں ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، آخر نبی زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہم کو کیا ہو گیا یار، ہم ایک ہیں، تمام مسلم جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو یہ اختلافات دیکھیں، جو وہ عیسائی بندہ یہ لیکچر سن کر یہ چیزیں ان سے سیکھ کر مسلم ممالک کے اندر یہ چیزیں آ کے پیدا اس نے کی، اور آپ دیکھیں کہ یہ کامیاب ہوئی ان کی چیزیں، یہ اختلافات چلے۔ مسلمانوں میں یہ اختلافات تھے کہاں حضرت صاحب، یہ تو تھے ہی نہیں۔ اوس اور خزرج کی 100 سال تک چلتی ہوئی جنگ آقا کریم علیہ السلام نے وہ مٹا دی، اور محبت میں شیر و شکر ہو گئے وہ آپس میں۔ مذہبی اختلافات دیکھیں، سنی شیعہ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور شیعہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ اپنی ساری طاقتیں ایک دوسرے پر صرف کر رہے ہیں، ساری طاقتیں۔ ٹھیک ہے، جتنا آپ کا اختلاف ہے اس اختلاف کے حد تک رہیں نا، تاکہ آپ اپنے اسلحہ کفر سے لڑنے کے لیے بچائیں، کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اپنا اسلحہ بچائیں، اپنے سارا اسلحہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں، لیکن اور ساری جو ان کی قوت تھی وہ اپنے اوپر صرف کر ڈالی، اور جو دشمن تھے، حقیقی دشمن تھے، ان سے لڑنے کے لیے ان کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں بچے۔ یہ بندہ کہہ رہا اب یہ میرا دوسرا سفر ہوگا، یہ چیزیں میں نے سیکھی، اور اب اس دوسرے سفر میں میرا جو کام ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا۔ مسلمانوں کے درمیان، دوبارہ سنیں، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا کہ ان کے آپس میں اختلافات کیسے ہیں، اور انہیں ہوا دینے کے طریقوں کو سیکھنا ہے۔
ایک بندہ اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، دوسرا بندہ اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف تو ہے، اب ان کو ایک دوسرے کی جانب سے بھڑکانا ہے، اور اس کا وزیر ان کو سمجھا رہا ہے اگر تم اسلامی ممالک کے بعد حصوں میں سنی شیعہ فساد برپا کر دو تو گویا تم نے حکومت برطانیہ کی عظیم خدمت کی ہے۔ یہ چیزیں سیکھ کر اب بندہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، یہ بصرہ میں آئے گا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔